الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا جان سرکار دو جہاں نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میرا غم میں جدائی برداشت کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم اتنا کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور کپڑے دھو چکی ہوں آپ سب کے تاکہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر گوندھ کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تب ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ اتنے میں گھر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتا دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس دنیا میں سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ رونے لگی۔ اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے۔ آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو پاس بٹھا کر ان سے تین باتیں کہتی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوتاہی کی ہو،
آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی روتے ہوئے کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرا جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ تیسری بات یہ کہتی ہیں، اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے خواب میں آ کر یہ کہا تھا، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے ابو جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے سارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے اور کبھی بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور روتے ہوئے قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ داروں کو نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، یہ تو بخشی ہوئی تھی، وہ جنت میں عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے جنتی لوگ تھے، جنتی لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔